سوال ہے کہ کیا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر جسم سے خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو کتاب و سنت کی روشنی سے میری رہنمائی فرمائیں۔ جی تو دیکھیے، جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک روایت لائی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے۔ ایک آدمی نے مشرکین کی ایک عورت کو پا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اس کا خاوند جو اس وقت موجود نہ تھا واپس آیا تو اسے اس واقعے کی خبر دی گئی، تو اس نے حلف اٹھایا کہ وہ اس وقت تک رکے گا نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خون نہ بہا دے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات چوکیداری کون کرے گا؟ تو آپ کی اس بات پر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی نے لبیک کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کے دہانے پر تم دونوں پہرے کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گھاٹی کی نشیبی جانب چلے گئے۔ جب وہ دونوں چوکیداری کرنے والے ساتھی گھاٹی کے دہانے کی طرف گئے تو انصاری ساتھی نے مہاجر سے کہا کہ آپ رات کے اول حصے میں پہرا دینا پسند کریں گے یا رات کے آخری حصے میں؟ تو انصاری کے لیے رات کا پہلا حصہ قرار پایا اور مہاجر ساتھی لیٹ کر سو گیا اور انصاری نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ آدمی آیا۔ جب اس نے گھاٹی کے دہانے پر ایک شخص دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ قوم کا پہرے دار ہے، تو اس نے ایک تیر مارا تو اس انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور سیدھا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس نے دوسرا، اس طرح تیسرا تیر مارا۔ انہوں نے ایک کے بعد دیگرے وہ تیر اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیے اور برابر وہ صحابی نماز پڑھتے رہے۔ پھر رکوع سجود کیے، پھر بعد میں اپنے ساتھی کو بیدار کیا۔ جب اس آدمی نے ایک کی بجائے دو دیکھے تو وہ بھاگ گیا۔ جب مہاجر نے اپنے انصاری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے جسم میں خون بہہ رہا ہے تو فرمایا، سبحان اللہ، تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ تو انصاری صحابی نے کہا، میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا میں اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ جب مجھے پر ایک کے بعد دیگرے تیر برسائے گئے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھے موت آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے جو خدمت لگائی تھی وہ فوت ہو جائے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر صورت ختم ہونے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ تو اس صحیح واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون کے بہہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یہ صحابی اپنی نماز کو توڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، لیکن یہ تو ناممکن ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نامعلوم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اب خون کے ناقص ہونے کی صورت میں ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے اور نماز کے فاسد ہونے کا ذکر کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقص وضو نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے احناف کا رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ خون ناقص وضو ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث لا کر احناف کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہنے والا خون ناقص وضو ہے۔ تو اس انصاری صحابی کا نام عباد بن بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجر کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور سورہ کہف تھی جس کی وہ انصاری تلاوت کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا جب ان کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ابن عمر نے
پھنسی کو نچوڑا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھنسی کو نچوڑا یعنی پھوڑا اس کو، تو اس میں خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کے لفظ ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، یعنی وہ پھنسی پھوڑنے کے بعد خون نکلا لیکن بغیر وضو کیے انہوں نے نماز پڑھی، یعنی کہ ان کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور ایک روایت میں وہ خون نکلنے سے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، خون خود سے دھو دیتے اور بس۔ امام طاؤس ان سے یہ مروی ہے۔ اسی طرح سے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے۔ ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ سے امام اعمش نے پوچھا کہ نکسیر بہنے والے خون کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اگر خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو میں اس سے وضو کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اور خون کے ناقص سے وضو نہ ہونے کا موقوف مدینے کے فقہا 7 امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ تو ان احادیث اور آثار سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون خواہ جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہو، حلق سے خارج ہو یا مسوڑوں سے، سینگی اور پچنے لگوانے سے ہو یا چوٹ لگنے سے، زخم کے آنے یا کسی پھنسی پھوڑے کے پھٹ جانے سے، انجیکشن لگا کر نکالا جائے یا کسی فائر کے لگنے سے نکلے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی صورت میں ناقص وضو نہیں ہے۔ اور وضو کے ٹوٹنے کے متعلق جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ قابل حجت